بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، ہر سوچنے سمجھنے والا انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کوشاں ہے کہ کیا دنیا کا انجام قریب ہے اور کب اس کائنات کا اختتام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مہلک ترین فتنوں کے درمیان عافیت اور سلامتی کے لیے وہ کون سے راستے ہیں کہ جن پر چل کر ہر انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں، قیامت کب برپا ہوگی۔ علامات قیامت دو طرح کی ہیں، علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہوں گی تو ان کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی، اور ان علامات کے زبردست اثرات سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے۔ جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی پہلے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں۔ ناظرین، قیامت کی علامات صغریٰ سے بات شروع کروں گا، اور اس سلسلہ میں کتاب و سنت کا ذکر بھی کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی حدیث بیان کروں وہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قرب قیامت کی دلیل اور نشانی ہے، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، جن میں میری وفات، بیت اللہ یعنی بیت المقدس کی فتح، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی قیاس بیماری کی طرح پھیل جائے گی، پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی راضی نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا۔ پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اور پھر تمہاری بنو اصغر یعنی روم، یورپ اور امریکہ کے لوگ، ان سے صلح ہو جائے گی مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اہل اسلام کے لیے ایک عظیم ترین سانحہ تھا۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اسی سلسلہ کی ہی ایک کڑی تھی۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا، اور یہ آپ کے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ جس سے وہ آپ کے نبی ہونے پر ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں، اور جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں، اور جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف و انتشار پیش آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، احادیث سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، اور بالآخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور بااختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا۔ بیت المقدس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری 637 میں فتح ہوا۔ آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد حکومت میں 583 ہجری 1178 میں ہوا، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے انجام تک پہنچاؤ۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔